کتنی پیاری مسجد یہ لگ رہی ہے، کتنی بڑی یہ مسجد ہے۔ حی علی الصلاة۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو نیو ولاگ۔ دوستو، ایک اور نئے ولاگ میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آخری ولاگ میں دوستو ہم نے آپ کو قطر کا ایک بہترین مال دکھایا۔ آج کے ولاگ میں ہم آپ کو قطر کی ایک عالیشان مسجد کی انشاءاللہ زیارت کرائیں گے، اور قطر جس کو قطر کی نیشنل مسجد بھی کہا جاتا ہے، تو وہاں لے جائیں گے انشاءاللہ، اور وہ مسجد ہم خود پہلی بار دیکھیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے۔ تو اس مکمل ویڈیو میں بنے رہیے۔ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو دوستو، اپنے گھر سے پیدل ہم جا رہے ہیں وہ مسجد دیکھنے کے لیے، زیادہ دور نہیں ہے، انشاءاللہ 5-7 منٹ میں ہم مسجد پہنچ جائیں گے اور آپ کو یہ قطر کی خوبصورت مسجد دکھائیں گے۔ تو دیکھیے دوستو، قطری حضرات کے محلے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے گھر ہے اور بہت اچھا انہوں نے بنایا ہے، یعنی بہت زیادہ الگ الگ کلر وغیرہ یوز نہیں کیا، سادہ ہے لیکن بہت ہی پیارے گھر ہے۔ اور باہر کھجور کے پیڑ ہے، اس پہ کھجوریں بھی ماشاءاللہ لٹکی ہوئی ہیں۔ تو دوستو، یہاں پہلے عمارتیں تھیں دوسری، جس میں BMW وغیرہ کا شو روم میں نے خود دیکھا تھا کچھ وقت پہلے جب میں لاسٹ مرتبہ آیا تھا یہاں پر، لیکن اب وہ ایک بھی عمارت نہیں ہے، سب توڑ دی گئی۔ اور توڑنے کی وجہ کیا ہے وہ یہ ہے تاکہ اس مسجد کا خوبصورت ویو آ سکے اور لوگ اس کو دیکھ سکے اور اس کی لوگ زیارت کر سکیں، یعنی اس کی خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں پڑے، اس وجہ سے وہ عمارتیں توڑ دی گئیں۔ حالانکہ جیسی ویسی عمارت نہیں تھی، وہاں بڑے بڑے شو رومز تھے، لیکن اس کو توڑ کر اس مسجد کے ویو کو یعنی صاف کیا گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اہم یہ مسجد ہے۔ تو میں بہت ایکسائٹڈ ہوں اس کے اندر سے زیارت کرنے کے لیے۔ ہم تقریباً شاید پچھلے حصے سے ہم آئے ہیں، پیچھے کی طرف سے مسجد کے، یعنی قبلے کی طرف سے آئے ہیں ہم۔ دیکھتے ہیں، اندر جا کے زیارت کرتے ہیں۔ دیکھیے دوستو، ہم مسجد کے قریب پہنچ رہے ہیں، آہستہ آہستہ، بلکہ تقریباً پہنچ چکے ہیں۔ تو آپ بنے رہیے ویڈیو میں۔ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی فن تعمیر سے لگاؤ ہے، تھوڑا بھی آپ کو آرکیٹیکچر دیکھنا پسند ہے الگ الگ جگہوں کا، تو آپ کے لیے یہ ایک بہترین تحفہ لے کر میں آیا ہوں انشاءاللہ۔ اور ہم مسجد کے یہ ایک گیٹ کے پاس پہنچ چکے ہیں، غالباً مین گیٹ یہ نہیں ہے، لیکن آپ کو میں مین گیٹ بھی ضرور دکھاتا ہوں۔ ہم یہاں سے داخل ہو رہے ہیں۔ مسجد کا نام ہے جامع محمد ابن عبد الوہاب۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا خوبصورت تعمیر ہے اور اس کتنی بڑی بنائی گئی ہے۔ اندر چلتے ہیں۔ تو یہ ہے دوستو مسجد، کتنی پیاری مسجد یہ لگ رہی ہے، کتنی بڑی یہ مسجد ہے۔ کیمرے میں یا ویڈیو میں دیکھ کر آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن کیا خوبصورت یہ تعمیر ہے، یعنی فن تعمیر یہاں انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، لیکن ہمارا یہ فون اور ہمارا یہ کیمرہ یہ جو تعمیر ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ مسجد بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی ہے، بہت عالیشان ہے۔ آپ اس کا صحن ہی دیکھ سکتے ہو کہ کتنا بڑا صحن ہے، یہ آپ
اس سے اندازہ لگاؤ کہ مسجد کتنی بڑی ہوگی. اور یہ دیکھو، اور اس کا لوکیشن بھی بہت اچھا ہے، یعنی بہت اچھی جگہ اس کو بنایا گیا ہے. ایک طرف یہ مسجد ہے اور سامنے اگر آپ دیکھیں تو یہ دوحہ سٹی کی اسکائی لائن ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام تر جو اہم عمارتیں ہیں اور خوبصورت اور بلند و بالا جو عمارتیں ہیں وہ اس مسجد کے بالکل سامنے ہے. اور بلند عمارتوں کا گویا ایک جھنڈ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ساتھ کتنی ساری بلند و بالا عمارتیں ہیں، لیکن سب کے مقابلے میں ایک ہی عمارت کافی ہے. گویا معنوی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام کے مقابلے میں اس کی جو اہمیت ہے وہ ان سب سے بہت زیادہ ہے، اور دیکھنے میں بھی انتہائی خوبصورت ہے. اور مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے، اتنا میں اس کو دیکھ کر خوش ہو گیا ہوں. یہ مین گیٹ ہے، تھوڑی ہماری غلطی ہو گئی، اس کے کتنے ایریے میں ہے اور کب بنی کب شروع ہوئی اس کی معلومات میں نے پہلے لی نہیں. اگر ہمارے پاس یہ معلومات ہوتی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا. لیکن بہت بڑی عمارت ہے، جیسا میں نے کہا کہ اس کو نام دیا گیا ہے امام محمد ابن عبد الوہاب کے نام سے، جو کوئی بڑے اسکالر گزرے ہیں پہلے عرب میں، جن کی وجہ سے ہم کو وہابی کہا جاتا ہے. ان کے نام پر اس مسجد کو جامع عبد الوہاب یا جامع امام ابن عبد الوہاب نام دیا گیا ہے. تو یہ صحن ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور صحن کے نیچے وہاں پارکنگ بنائی گئی ہے. پارکنگ بھی بہت بڑی ہے. وہاں نیچے تو پارکنگ ہے ہی، لیکن ساتھ میں یہاں انڈر گراؤنڈ پارکنگ بھی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز کتنی منظم ہے اور کتنے اعلیٰ طریقے سے بنائی گئی ہے. تو دوستو، یہ جو مسجد ہے وہ قطری اور عربی فن تعمیر کا ایک عمدہ شاہکار ہے. یعنی قطری آرکیٹیکچر اگر آپ کو دیکھنا ہو تو وہ کوٹ کر اس مسجد میں بھرا ہے. دیکھیے، میرا تو باہر ہی اتنا اچھا میرا دل لگ رہا ہے کہ کیسے میں یہ مسجد چھوڑ کے جاؤں. لیکن کاش ہمارے پاس ڈرون ہوتا. یہاں پہ شاید اجازت نہیں ہوگی، لیکن اگر ہوتا تو اور بھی عمدہ ویو آتا. یہ گیٹ غالباً بند ہے، تو وہاں سے اندر چلتے ہیں اور اس خوبصورت مسجد کے خوبصورت جماعت خانے کی آپ کو زیارت کراتے ہیں. یہ دیکھیے دوستو، یہ پیسیج دیکھیے کتنا بڑا یہ پیسیج ہے. اس طرف دیکھیے، یعنی بہت بڑی تعمیر ہے. لمبے عرصے کے بعد اس طرح کی عالیشان تعمیر دیکھی. اور یہاں پر ہے مینارے کا انٹرنس ہے، اگر مینارے پر جانا ہو. لیکن یہ کوئی کرمالی یا کچھولی نہیں ہے کہ ہمیں اندر جانے کی اجازت مل جاوے. یہاں ممنوع ہے. دیکھیے، تحفیظ بھی چلتی ہے، یعنی حفظ کی درسگاہیں بھی یہاں لگتی ہے. آپ کو باہری صحن تو دکھا دیا، اب اندر کا صحن دکھاتا ہوں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی یہ تعمیر ہے. سبحان اللہ. یہ عمارت میں پہلے بھی قطر آ چکا ہوں، لیکن یہ عمارت میں نے نہیں دیکھی تھی، حالانکہ اس وقت بن چکی تھی. تو پتہ نہیں کیا میری بدھی ماری گئی تھی کہ میں یہاں پر نہیں آیا. لیکن میرے خیال سے 10 سال سے اوپر اس کی تعمیر کو ہو گئے ہوں گے، لیکن کہیں سے بھی یہ لگ نہیں رہا ہے کہ 10 سال پرانی تعمیر ہوگی، اور بالکل نئی نویلی لگ رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں. دوستو، اب ہم جا رہے ہیں وضو وغیرہ سے فارغ ہونے کے لیے، کیونکہ انشاءاللہ مغرب کی نماز ہم یہاں پڑھیں گے. دیکھیے دوستو،
مطلب کیا بولوں میں، میری عقل حیران ہے کہ اتنا بڑا وضو خانہ اور اتنا بڑا حمام خانہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی جگہ پر. اس طرف ٹوائلٹ ہے، باتھ روم ہے، اور اس طرف وضو خانہ اور کیا کہتے ہیں ہاتھ دھونے کا بنایا گیا ہے. دیکھو اس طرح کا وضو خانہ ہے. پتہ نہیں ہمارا فون کے ویڈیو کا کلر اس لائٹ سے متاثر ہو گیا ہے، ورنہ اور بھی زیادہ یہاں پر خوبصورت لگ رہا ہے. دیکھیے اتنی اچھی جگہ ہے کہ یہاں میرا چہرہ بھی خوبصورت دکھ رہا ہے. کتنا بڑا یہ وضو خانہ ہے، واو. شاید اتنا بڑا وضو خانہ میں نے کیا کہتے ہیں اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا. حرم میں ہے وضو خانے بڑے ہیں وہاں پہ بھی، لیکن ایک جگہ پر نہیں ہے. وہاں الگ الگ جگہ پر تھوڑے تھوڑے کر کے رکھے گئے ہیں. یہاں تو گویا نیچے ایک پورا شہر بسا ہو ایسا لگ رہا ہے، اور اس کے الگ الگ گلیاں اور الگ الگ کونے ہو. اس طرح کی یہ تعمیر ہے. کمال ہے یہ چیز، یہ جگہ اور یہ مسجد کمال کی بنائی گئی ہے. آئیے قطر، آئیے قطر کا سفر کیجئے اور یہ خوبصورت تعمیر دیکھیے. یعنی صرف اس مسجد کو دیکھنے کے لیے بھی اگر آپ قطر آتے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہوگی. آپ دیکھ سکتے ہیں، کہیں نہیں تو فون میں یہ ایک لائن کے ساتھ لگاتار ایک طرح کا یہ بنا ہوا ہے. یعنی میں کہتا ہوں کہ میں نے نہیں دیکھی اس طرح کی عمارت اور اس طرح کی تعمیر، آج تک میں نے نہیں دیکھی. یہ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، واللہ میں نے یہ کبھی اس طرح کی تعمیر نہیں دیکھی. اتنی خوبصورت ہے. اور قطر میں ہم جہاں جہاں وضو کے لیے بیٹھتے ہیں وہاں نل دکھانا بھی ضروری ہے. ہر جگہ الگ الگ ٹیکنالوجی ہے اور الگ الگ سینسر لگے ہوئے ہیں. پچھلے ایک دو جگہ میں نے مس کر دیا، مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں آپ کو وہاں کی نل کی چیزیں نہیں دکھا سکا. دیکھیے یہ کتنا اعلیٰ یہاں سینسر لگا ہوا ہے. تو نل بھی دکھانے پڑیں گے یہاں کی مسجد کے. تو کام ہمارا بڑھ گیا. انڈیا میں اگر ہم کوئی مسجد دکھاتے تھے تو نل وغیرہ پہ ہمیں توجہ دینے کی بہت ضرورت نہیں تھی، لیکن یہاں ہے. دوستو یہ ہر نل کے اوپر یہ اس طرح کا بارکوڈ لگایا گیا ہے. پتہ نہیں اب یہ کیوں لگایا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اور کیا وجہ ہے. یعنی ہمارے تصور سے باہر ہے کہ یہ کیوں لگایا گیا ہے. ہر نل کے پیچھے ہے. اب لگانے والے نے اپنی ایڈ کی ہے یا کیا ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن کوئی نل خالی نہیں ہے. اس پہ اس طرح کا بارکوڈ ضرور ہے اور نیچے ایک نمبر ہے. تو اس سے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایڈ ہے، کیونکہ نمبر بھی لکھے گئے ہیں. جیسے اس کا آخری نمبر 108 ہے تو اس کے بعد والے کا آخری نمبر 109 ہے. تو پتہ نہیں، اندازہ لگاؤ آپ لوگ اور کمنٹ باکس میں ضرور بتاؤ کہ یہ نل کیوں لگایا گیا ہوگا. ایک بات بتانا بھول گیا میں، وہاں پر وضو خانے میں اے سی بھی تھا، یعنی ٹھنڈک تھی بالکل. اور ایک اور درخواست ہے آپ ویورز سے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ذرا کہیں سے اس مسجد کا تعارف لے کر، اس مسجد کی تمام تر ڈیٹیلز لے کر ذرا کومنٹ باکس میں اس کو کومنٹ کر دے تاکہ سب اس سے فائدہ اٹھا سکے. اور تینوں زبان میں کر دے، عربی ہے، انگلش ہے، اردو ہے، گجراتی ہے، ہندی ہے، جس میں بھی آپ کر سکتے ہو تو ضرور کر دیں. میرے پاس اصل میں ٹائم نہیں ہے، مجھے لگاتار ویڈیو بنانا ہے قطر کے، اس وجہ سے تھوڑا سا بیزی ہوں. تو اگر آپ کر دیں گے تو میں اس کومنٹ کو پن کر دوں گا انشاءاللہ، یا پھر اگر آپ نہیں کریں گے تو مجھے کرنا ہی ہوگا. چلتے ہیں، قریب ہے ہم جماعت کھانے کے، لیکن مغرب قریب ہے.
تو اندر سب مصلی آ چکے ہوں گے، تو ہم زیادہ بولیں گے نہیں، ایسے ہی آپ لوگ صرف دیکھتے رہنا۔ اور چپل رکھنے کے لیے دیکھیے یہ عمدہ بنائے گئے ہیں طاقچے، جتنے خوبصورت میرے چپل نہیں ہے اس سے اچھے یہ طاقچے ہے۔ تھوڑی شرم سی آ رہی ہے کہ اتنے خوبصورت طاقچے میں ایسے چپل رکھے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہیں، آپ کو فون میں یا ویڈیو میں دیکھ کر معلوم ہو ہی نہیں سکتا یہ کیسی تعمیر ہے، یہ کیسی عمارت ہے، یہ کیسی مسجد ہے، کیا خوبصورت یہ عمارت ہے واللہ۔ تو بھائی افریقہ والی مسجد دیکھ کر ہم تھوڑے حیرت میں پڑ گئے تھے، لیکن یہ اس سے بھی عالی شان اور اس سے بھی خوبصورت ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ غالباً ابھی وہاں نماز نہیں ہوتی ہوگی، چونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی تعداد میں لوگ آتے ہوں گے۔ جمعہ اور عیدین وغیرہ میں آگے کا حصہ استعمال ہوتا ہوگا، اور ابھی غالباً یہ پچھلا حصہ ہی استعمال ہوتا ہوگا۔ یہ یہاں پر رکھ دیے گئے ہیں۔ تو دوستو تقریباً 45 یا 50 کے درمیان صف ہوگی، جو میں نے اندازہ لگایا ہے، گنی نہیں ہے، اور پتہ نہیں ایک صف میں شاید 300-400 آ جاتے ہوں گے میرے خیال سے، اس کا میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کتنے آئے ہوں گے۔ یہ فائدہ ہے اسلامی حکومت ہونے کا کہ جب اسلامی حکومت ہوتی ہے تو پھر اس طرح کی مسجدیں اور اس طرح کی اسلامی تعمیرات اور مساجد اور اس طرح کی چیزیں ملک بھر میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو اسلامی حکومت ہونا ضروری ہے بھائی، اہم ہے بہت۔ یہ دیکھیے قرآن مجید کا طاقچہ ہے، یہاں لکھا بھی ہے القرآن الکریم، اور اس طرح قرآن مجید رکھے گئے ہیں۔ تو یہ بھی کتنا پیارا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی لگی مجھے یہ مسجد، اور بہت سکون ملا اس کو دیکھ کر۔ قطر میں رہتا ہوتا تو شاید ہر نماز تو نہیں، لیکن وقتاً فوقتاً آ کے یہاں حاضری ضرور دیتا میں۔ مغرب کا وقت قریب ہے تو ہم مسجد میں زیادہ گھوم نہیں رہے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو مغرب کی اذان سنائیں گے اس خوبصورت ویو کے ساتھ۔ محمد رسول اللہ، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح۔ تو دوستو مغرب کی نماز ہم نے پڑھ لی ہے الحمدللہ، اور ماشاءاللہ اذان بھی اچھی ہوئی اور امام صاحب نے تلاوت بھی اچھی کی، اور اب چونکہ لائٹیں چالو ہو گئی ہے تو میرا دل للچا رہا ہے کہ آپ کو لائٹنگ کے ساتھ بھی یہ خوبصورت مسجد دکھا دیں، جیسے کل مال دکھایا لائٹنگ کے ساتھ اور لائٹنگ کے بغیر، تو پھر مسجد بھی دکھانا ضروری ہے۔ تھوڑا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم تھوڑے جلدی آ گئے یہاں پر، ایک اچھا سا نیا فون خریدنے کا تھا اور پھر آنا چاہیے تھا۔ اور آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں اور اپنے واٹس ایپ گروپوں میں اور اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے تمام متعلقین میں اس طرح شیئر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے ذریعے ہی ایک نیا فون دے دے۔ خیر، ہم نے
دیکھیے اب یہ منظر کیا خوبصورت یہ منظر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہے دوحہ کی اسکائی لائن، اور مجھے آپ کو دکھانا ہے یہ خوبصورت مسجد۔ تو دوستو، یہاں غیر مسلم اور نان مسلم کو بھی اجازت ہے آنے کی، یا اجازت لینی پڑتی ہے پہلے، لیکن تھوڑا مناسب لباس اور تھوڑا موڈسٹ لباس پہن کر وہ یہاں آ سکتے ہیں۔ اور یہ سننے میں آیا ہے، یہ خبر ملی ہے کہ فیفا ورلڈ کپ کے وقت یعنی 2022 میں بہت سے غیر ملکی اور غیر مسلم حضرات نماز کے وقت یہاں آتے تھے، اور ایک طرف نماز ہوتی تھی اور وہ لوگ سائٹ پہ بیٹھ کے دیکھتے تھے کہ کس طرح یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اور تو اس طرح کی جب تعمیر ہوتی ہے اور اس طرح کی جب مسجد ہوتی ہے تو اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم حضرات آتے ہیں اور وہ اس عمدہ مسجد کو دیکھتے ہیں اور اسلامی اقدار کو دیکھتے ہیں، اسلامی کلچر کو دیکھتے ہیں اور اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ تو یہ تھی دوستو قطر کی سب سے بڑی مسجد، یعنی قطر میں جتنی بھی مساجد ہے ان میں سب سے بڑی ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ دنیا کی بھی بڑی مساجدوں میں سے یہ ایک ہوگی اگر اس کے رقبے کو دھیان میں رکھا جائے۔ تو آپ بھی سرچ کیجئے کہ اس کا نمبر کون سے نمبر پہ آتا ہے، کیا یہ ٹاپ 10 میں ہے یا نہیں ہے، اور ہمیں بھی مطلع کیجئے کہ یہ، لیکن قطر کی یہ سب سے بڑی مسجد ہے، قطر کی یہ سب سے خوبصورت مسجد ہے، اور بہت ہی پیاری یہ مسجد ہے، جامع امام محمد ابن عبد الوہاب رحمہم اللہ۔ تو اب ہم دوستو رخصت ہو رہے ہیں یہاں سے۔ مجھے معاف کیجیے گا اگر میں اس ولاگ کے ذریعے اس مسجد کا حق ادا نہیں کر سکا، تو مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں گے۔ مال وغیرہ کے بازار کی ویڈیو اگر آپ نہیں شیئر کرتے ہیں تو کوئی اتنی شکایت نہیں ہے، لیکن اگرچہ میں یہ ویڈیو اچھا نہیں بنا سکا یا میرے پاس الفاظ اور خیالات نہیں ہے اس مسجد کی اصل حقیقت اور مطلب اس کی تعریف بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے، پھر بھی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ، اپنے گروپوں میں، اپنے اسٹیٹس پہ، اپنی سٹوری پہ سب جگہ رکھیے اور دکھائیے لوگوں کو کہ کیا پیاری یہ مسجد ہے، تاکہ لوگ دیکھیں اور تھوڑا اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے کتنی پیاری یہ مسجد ہے۔ تو وداع چاہتے ہیں آپ سے، معاف کیجیے گا اگر اچھا ویڈیو نہ بن سکا ہو، مجھے امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، آپ میری کوشش کی قدر کریں گے، اس کی مجھے امید ہے۔ دعاؤں سے نوازیے مجھے بھی، اور یہ بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد رکھے اور خوب یہاں لوگ نمازیں پڑھے، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کی اور اس پورے ملک کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کی خوب دعا کیجیے، اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ لاکھوں نو مسلم اور غیر مسلم یہاں آئے، اور یہاں آ کر اور اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرما دے، اس کی بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ تو وداع چاہتے ہیں، امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، پھر ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔